الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اصول تفسیر میں ہمارا آج کا عنوان ہے شان نزول، آیات کا بیک گراؤنڈ، آیات کا پس منظر اور آیات کا شان نزول۔ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے، اس پر گفتگو ہے۔ قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا خاص شان نزول موجود ہے، خاص واقعہ کی بنا پر نازل ہوئی، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، بس بغیر کسی خاص واقعہ کے نازل ہوئی ہے۔ نمبر ایک، وہ آیات کہ جن کا شان نزول اور خاص واقعہ موجود ہے۔ مثال سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا۔ مشرکین مکہ نے اور بطور خاص عاص بن وائل نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جس محمد سے ہماری جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، اور جس شخص کی نرینہ اولاد فوت ہو اسے کہتے ہیں ابتر، مقطوع النسل، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی جنگ لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کہ مقطوع النسل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، آپ عبادات میں لگے رہیں، باقی جو آپ کا مخالف ہے نسلیں ان کی تباہ ہوں گی، آپ کی نسلیں تباہ نہیں ہوں گی۔ تو اب سورۃ الکوثر کا خاص واقعہ یہ شان نزول ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معرف القرآن میں نقل کیا ہے، اور بیقی نے اس کو دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ نمبر دو، ایسی آیات کہ جن کا خاص شان نزول اور خاص واقعہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ کرام اور امت کو خطاب فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پابندی سے ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اب اس کا خاص واقعہ نہیں ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی بار ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، تو ان کا خاص واقعہ، خاص سبب، خاص قصہ نہیں جس کی بنیاد پہ ان آیات کو نازل کیا ہو۔ یہ جو ہم بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آیات کا شان نزول سمجھنا چاہیے، شان نزول معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آیات کا شان نزول معلوم ہو تو فائدہ کیا ہے، اور اگر آیات کا شان نزول معلوم نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو آیات کے شان نزول معلوم ہونے سے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فہم قرآن اور تفہیم قرآن میں تفصیل سے بات عرض کر سکوں۔ قرآن سمجھنے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آیات کا شان نزول معلوم ہو۔ اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اس پر چند ایک مثالیں سمجھیں۔ شان نزول معلوم ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض احکام ایسے ہیں، اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو وہ حکم خداوندی سمجھ نہیں آتا۔ شان نزول معلوم ہو تو احکام کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ یہ حکم کیوں دیا ہے۔ مثلا قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب بندے کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، نشہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا معنی کہ نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھا کرو؟ نشہ ہے ہی حرام، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تم ایسی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو؟ یہ کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اب یہ حکم سمجھ نہیں آ رہا۔ جب اس کا شان نزول معلوم کیا تو سمجھ آ گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں تفسیر القرآن الکریم، جو ان کی اپنی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اپنے گھر کھانے پر بلایا، اور کھانے کے بعد پھر شراب بھی پیش کی، اور شراب پیش کر کے جب نماز کا وقت آیا تو ایک شخص نے نماز پڑھائی، اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اس نے آیت یوں پڑھ دی، قل یا ایھا الکافرون۔ قرآن کریم میں لا اعبد ما تعبدون، انہیں پڑھ دیا اعبد ما تعبدون۔ اب بظاہر یہ کفر ہے،
لیکن نشے کی حالت میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ ابھی تک شراب پینا حرام تو نہیں ہے، لیکن جب اگر شراب پی ہو، اس کا نشہ چڑھا ہو، تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ نہیں چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسی غلطیاں ہو جائیں گی کہ نماز ہونے کی بجائے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر اس آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تو انتم سکارا کیوں فرمایا، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ شان نزول معلوم ہوگا تو انتم سکارا والی قید سمجھ آئی۔ نمبر 2، بسا اوقات اگر شان نزول معلوم ہو تو آیت کا مفہوم سمجھ آتا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو آیت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ پہلے کیا تھا کہ آیت کا معنی تو سمجھ آ رہا تھا، لیکن اس معنی پر ایک اشکال ہو رہا تھا۔ اب آیت کا معنی ہی سمجھ نہیں آ رہا اگر شان نزول معلوم نہ ہو۔ قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ اب اس آیت کو دیکھنے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے تعیین قبلہ یہ شرط نہیں ہے، جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ ہے، لہذا قبلے کی تعیین شرط نہیں ہے، تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مفہوم بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اب شان نزول معلوم ہوگا تو آیت کا مطلب سمجھ آئے گا۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مکہ مکرمہ میں آپ نماز پڑھتے اور منہ کعبہ کی طرف کرتے۔ مدینہ منورہ کر حکم ہوا کہ منہ بیت المقدس کی طرف کرو۔ یہ صحابہ کرام کے لیے جو مکہ سے تشریف لائے ان پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک تو ان میں اکثر قریش تھے اور مکہ والے تھے جن کا قبلہ ہمیشہ سے وہ کعبہ تھا، اور پھر مدینہ میں یہود ان کے شریک اور مخالف تھے۔ مخالف کا قبلہ ماننا اس حالت میں جب ان کے ساتھ جنگ ہو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن شریعت کے حکم پر انہوں نے عمل کیا، اور اس پر یہود نے پروپیگنڈا کیا، ان لوگوں نے ہمارا قبلہ مان لیا ہے، آہستہ آہستہ باقی باتیں بھی مان لیں گے۔ اس کے بعد حکم ہو گیا کہ نہیں، اب تم بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لو۔ اس پر یہود نے پھر دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا، یہ دین ہے یا تماشا ہے، کبھی یہ قبلہ کبھی وہ قبلہ۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ احکام شریعت پر چوچرا نہ کرو، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ ہر طرف موجود ہے، اس لیے جس طرف چاہیں وہ حکم دے سکتے ہیں۔ پہلے حکم کعبہ کا تھا، پھر حکم بیت المقدس کا تھا، اب حکم پھر کعبہ کا ہے، لہذا تمہیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب شان نزول معلوم ہوگا تو آیت سمجھ آئے گی، اور شان نزول معلوم نہیں ہوگا تو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نمبر 3، قرآن کریم میں بسا اوقات ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو وہ لفظ اس آیت کے اندر بظاہر بے ربط اور بے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٌ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ۔ کس عورت کی کتنی عدت ہے؟ اب مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں ہیں۔ طلاق یافتہ ہو، پھر طلاق یافتہ کون سی عورت ہے؟ مدخول بہا ہے، غیر مدخول بہا ہے۔ طلاق یافتہ وہ عورت جس سے شادی کے بعد خامند صحبت کر چکے اسے کہتے ہیں مدخول بہا، اور جس سے خامند نے صحبت نہ کی ہو یا ان کو خلوت ایسی نہ ملی ہو کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیر مدخول بہا۔ ان دونوں کی عدت میں فرق ہے۔ پھر اب عورت جس سے نکاح ہوا نابالغ ہے، اس کو طلاق دے دیا، اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ ایسی عورت جو بوڑھی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، اس کی عدت کیا ہوگی؟ اگر خامند فوت ہو جائے اب عورت کی عدت کیا ہوگی؟ تو عورت کی عدت کے بارے میں احکام الگ الگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عدت کا مسئلہ اب قرآن کریم میں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، وہ عورت کے جس کو حیض نہیں آتا بڑھاپے کی وجہ سے یا اس کو نہیں آتا بچپن کی وجہ سے، تو ان کی عدت حیض نہیں ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی شک ہو۔ اب ان ارتبتم کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تمہیں کوئی شک ہو۔ ان ارتبتم کا معنی کیا ہوگا؟ اگر تمہیں شک ہو۔ اب آدمی کے لیے آیت کو سمجھنا مشکل ہے، جب حیض نہیں آتا تو عدت اس کی 3 ماہ ہے۔ اب شک کا معنی کیا ہے؟ شک ہو تو 3 ماہ ہے، شک نہ ہو تو 3 ماہ نہیں ہے۔ اب ان ارتبتم جب بندے کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا،
یہ عجیب سا جملہ ہے درمیان میں کہ وہ عورت جس کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 ماہ، نابالغ حیض نہیں آتا عدت اس کی 3 ماہ۔ اب آیت میں اگر شک ہو تو 3 ماہ اور شک نہ ہو تو پھر اس کا شک سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کی ہے ہی عدت 3 ماہ، تو ان ارتبتم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو معلوم ہوتا ہے کہ ان ارتبتم کا لفظ یہ بے فائدہ ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب شان نزول معلوم ہوگا تو پھر معلوم ہوگا کہ نہیں اس کا فائدہ ہے۔ اب دیکھو ان ارتبتم اگر تم شک ہو یہاں موجود ہے، اصل عدت تو حیض شمار ہوتی ہے، اور یہ عورت جس کی عدت نہیں، اب اس کا جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت کیا ہوگی؟ عورت کی عدت حیض سے شمار ہوتی ہے، اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تمہیں شک ہے نا، اس کی عدت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور شان نزول کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ النساء نازل ہوئی، عورتوں کی عدت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو انصار میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں عدت کا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا، بچپن کی وجہ سے حیض نہیں آتا وہ بھی بیان نہیں کیا گیا، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آتا تو ان کا مسئلہ بھی نہیں بیان کیا گیا، اگر حاملہ ہے اور اس کا خامد فوت ہو گیا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا۔ اب حاملہ کی عدت بیان کی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ان کا بھی ہو گیا، اور جو بچی ہے اس کا مسئلہ بھی ہو گیا، جو بوڑھی تھی اس کا بھی ہو گیا۔ فرمایا ان ارتبتم، اب تمہیں شک تھا کہ جب حیض نہیں آتا تو عدت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ شان نزول سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کو شک تھا کہ اب عدت کیا شمار کریں، اگر حیض آتا ہو پھر تو اس کی حیض عدت ہوگی، اگر حیض نہیں آتا تو اب ہم کیا کریں؟ تردد میں تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوگی تو تردد ختم ہو گیا۔ اور اگر یہ شان نزول معلوم نہ ہو تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ اس ان ارتبتم کا فائدہ ہی نہیں، جب عدت ہے ہی 3 حیض تو ان ارتبتم کیوں فرمایا؟ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو شان نزول ذہن کے اندر ہو تو پھر آدمی کو اس لفظ کا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 4، قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ ایک اللہ رب العزت بات ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بات کس واقعہ سے متعلق ہے، اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بات ایسی ہے کہ اس کا اشارہ خاص واقعہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ واقعہ اگر آدمی کے علم میں نہ ہو تو آیت کی مراد سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبر جب آپ نے فلاں موقع پر کنکر پھینکے تھے یا ریت پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا بظاہر ہاتھ آپ کا تھا لیکن فعل اللہ کا تھا، آپ کے ہاتھ میں ظاہری اسباب میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ تھوڑا سے کنکر پھینکتے اور پورا لشکر اس سے منتشر ہو جاتا، تو ہاتھ آپ کا تھا لیکن فعل اللہ کا معجزہ کہتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ یہ کب کا واقعہ ہے، کس موقع پر فرمایا، اس کا تعلق کس واقعے کے ساتھ ہے؟ جب ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے، اور جب تک شان نزول نہ دیکھیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا ہے۔ غزوۃ البدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، تو شان نزول معلوم ہوگا تو سمجھ آئے گی، نہیں سمجھ آئے گا تو واقعے کی تعین نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 وجوہ بیان فرمائی ہیں مختصر سے فوائد کہ شان نزول معلوم ہو تو فائدہ کیا ہے، اور شان نزول معلوم نہ ہو تو پھر فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں جس پر آگے گفتگو چل رہی ہے، وہ یہ کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی بس اوقات بعض آیات کے تحت بعض واقعات نقل فرماتے ہیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول ہے، حالانکہ واقعہ آیت کا شان نزول نہیں ہوتا، اس واقعے کی وجہ سے وہ آیت نازل نہیں ہوتی۔ تو پھر مفسرین ایسے واقعات آیات کے تحت نقل کیوں فرماتے ہیں جو شان نزول ہی نہیں ہے؟ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ شان نزول نہ ہو، اور پھر واقعہ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اوقات صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی مسئلہ پوچھتا ہے یا کسی صحابی کو شبہ پیش آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت سے استشہاد استدلال فرماتے ہیں، اور جس آیت سے استدلال کیا ہوتا ہے بس اوقات مفسرین اس آیت کے تحت یہی واقعہ نقل فرما دیتے ہیں۔ مثلا
یہ پہلے بات آ چکی ہے مراد خداوندی سمجھنے کے عنوان کے اندر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملا ہوا، ظلم کے مراد کمی بیشی، اس شخص کو امن ملے گا، ہدایت ملے گی۔ اور ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جس سے کمی بیشی نہ ہو؟ بشری تقاضے پر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کا معنی ہمیں امن بھی نہیں ملے گا اور ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یہاں ظلم کا معنی وہ ہے جو سورہ لقمان میں ہے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظلم کا معنی شرک کیا ہے تو یا بنی لا تشرک باللہ اس آیت سے آپ نے معنی سمجھا اور بطور استشہاد اس آیت کو پیش فرمایا۔ تو اب یہ واقعہ شان نزول تو آیت کا نہیں ہے، لیکن آپ نے استدلال فرمایا۔ مفسرین میں سے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن میں، اور امام برہان الدین ابو الحسن ابراہیم بن عمر نے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور میں اس واقعے کو اس آیت کے تحت نقل فرما دی ہے، اس مناسبت کی وجہ سے، نہ یہ کہ شان نزول کی وجہ سے۔ نمبر 2، بسا اوقات صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کسی آیت سے استدلال کرتا ہے اور اس آیت کو بطور استشہاد کے اپنے ایک موقع پر پیش کرتا ہے، تو مفسرین اس صحابی والے واقعے کو اس آیت کے تحت ذکر فرما دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ واقعہ شان نزول ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس آیت سے فلاں صحابی نے اس مسئلے کو پر بطور استدلال اس آیت کو پیش کیا ہے۔ مثلا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من زعم انہ یعلم ما فی غد فقد اعظم الفریۃ علی اللہ واللہ یقول قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہوگا، اس شخص نے خدا پر بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا اور کل کیا ہوگا یہ غیب ہے، اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ امی عائشہ نے پہلے مسئلہ بیان فرمایا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کل کیا ہوگا، اس نے خدا پر بہتان باندھا ہے۔ پھر بطور دلیل کی آیت پیش کی ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور استدلال آیت کو پیش کیا ہے، تو مفسرین کرام رحمہ اللہ میں سے ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی نشاپوری نے اپنی تفسیر الکشف والبیان میں، اور امام شمس الدین محمد بن احمد شربینی نے اپنی تفسیر السراج المنیر میں، اور امام ابو العباس احمد بن محمد بن المادی الفاسی نے البحر المدید میں اس آیت قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کے تحت یہ واقعہ پیش فرما دی۔ اب یہ واقعہ شان نزول نہیں ہے، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش فرمایا، اس آیت کے تحت واقعہ پیش فرما دیا ہے۔ نمبر 3، بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ بندہ پوچھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں، اور ایک مفسر سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق فلاں آیت کے ساتھ ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اور اس واقعے کو اس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں، جبکہ اس واقعے کا تعلق شان نزول کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا، اور میں کہتے ہیں میں نے خود پوچھا یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے نبی مجھے کو ایک بات ارشاد فرما دیں جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں، ایک بات فرما دیں۔ کوئی بندہ کہنا جی ایک بات، یہ اتنا مشکل ہے کہنا کہ بندے کے لیے سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح البلیغ تھے، جوامع الکلم کی خدا نے نعمت عطا فرمائی۔ کیا فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو یہ کہ میرا رب میرا اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جا بس۔ اب بتاؤ کتنا عجیب جامع جملہ ہے، آدمی ربی اللہ کہے کہ ڈٹ جائے تو پوری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے، کوئی بات اسے نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا، اور
اب اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ ثابت قدمی کا۔ تو مفسرین میں سے ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم سالبی نیشاپوری نے اپنی کتاب تفسیر الکشف والبیان میں، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی شافعی نے اپنی تفسیر القرآن میں، اور امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، حامیم سجدہ آیت نمبر 30، اس کے تحت اس کو ذکر فرما دیا۔ اب یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں استقامت کا ذکر ہے کہ آدمی اللہ کو رب مانے اور پھر استقامت اختیار کرے، اس کو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، تو اس کے تحت اس کو ذکر فرما دیا۔ بعض چیزیں بہت مختصر ہوتی ہیں اور اس کو اختصار سے بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت قاسم بن الخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اب حضرت کا دیکھیں جملہ کتنا مختصر اور کتنا جامع ہے، پر میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جنت کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جنت چھوٹی خدائی ہے، جنت چھوٹی خدائی ہے۔ اس سے بہتر تفسیر آپ جنت کی کیا کر سکتے ہیں؟ جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ خدا ہے کہ جو چیز فرمائے ہو جا وہ ہو جاتی ہے، اور زبان سے نہیں، اللہ بولے تکلم فرمائے نا، اللہ تو زبان سے پاک ہے، تکلم نہیں، ارادہ فرمائے تو ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم بولو گے وہ ہوگا اور جو چاہو گے وہ ہوگا، یہی تو خدائی ہے۔ لیکن فرمایا کہ چھوٹی خدائی کا نام جنت ہے۔ چھوٹی خدائی کیوں؟ بندہ محتاج ہے، اللہ جب چاہے یہ اختیار اسے سلب فرما لے، اللہ کے اختیار تو اللہ سے کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ اب اتنی مختصر تعریف کرنا یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا خاصہ ہے، عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ، اب ان سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت آپ دین کا خلاصہ بتائیں، مختصر سا بتائیں دین کا خلاصہ۔ آپ نے کتنا جامع اور مختصر الفاظ میں پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، پیغمبر کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ اب بتاؤ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اتنی جامع گفتگو فرمائی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ جن سے بلاغت دنیا میں نکلی اور پھیلی ہے، اللہ کے پیغمبر تو وہ ہیں۔ اس طرح جامع لفظ آپ نے شاید فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اور یہ استقامت بہت عجیب چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھ سے بس اوقات کسی جلسے سے فارغ ہونے کے بعد کوئی لوگ ملے نا، ان کو بیان پسند آئے تو دعا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھی یہ دعا بہت مشکل ہے، آپ میرے لیے یہ دعا نہ کیا کرو، آپ میرے لیے دعا کرو اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ استقامت کی دعا نہ کرو، عافیت کی دعا کرو۔ میں نے کہ استقامت کا معنی یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے اس بیان پر پرچہ کٹے، پولیس پکڑے، پھر مارے، پھر جیل میں جاؤں، پھر باہر آؤں، اور جیسے مسئلہ اب بیان کیا ایسے پھر بیان کرو، یہ استقامت۔ اور عافیت کیا ہے؟ مسئلہ بیان کیا، اس پر خدمت بھی ہو، کھانا بھی ملے، شاباش بھی ملے، حوصلہ افزائی بھی ہو، عزت بھی ہو، اور پھر مسئلہ یہی بیان کریں۔ میں نے کہا استقامت بہت مشکل ہے، عافیت کی دعا کرو۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آج رات لیلۃ القدر کو پالوں، مجھے پتہ چلے لیلۃ القدر ہے تو کیا دعا مانگوں؟ اور میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، عائشہ یہ دعا مانگا کرو۔ اس لیے استقامت عملوں کے بس میں نہیں ہے، تو میں تو اپنی بات کہتا ہوں بھی مجھے کوئی بندہ بھی دعا دے، استقامت کی دعا نہ دے، عافیت کی دعا دے۔ عافیت کے ساتھ اللہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی دین کی خدمت لے لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا ہو گیا، اب پیغمبر کی آپ طاقت دیکھیں، نبی کی طاقت کتنی ہے، 62 سال سے اوپر عمر ہے، اور پورے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 کے لگ بھگ بال سفید ہیں، 62 سال کی عمر اور 20 کے لگ بھگ بال، اور وہ بھی آپ کی ایک کن پٹی یہاں پر ہے۔ تو صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو بوڑھا کس چیز نے کیا ہے؟ آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ آپ فرماتے ہیں شیبتنی الحوت، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔
سورہ ہود میں کون سی چیز ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، میرے پیغمبر ڈٹ جا، اس بات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اب کتنا مجھے ڈٹنا پڑے گا، کتنا مجھے احکام خداوندی پہ عمل کرنا پڑے گا، کتنا مجھے توانا ہو کر کام کرنا پڑے گا، بس استقامت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ میں کیسے استقامت کے ساتھ کام کروں۔ اور نبوت کی طاقت دیکھیں، 62 سال کی عمر ہے اور چند بال سفید ہے، یہ پیغمبر کی طاقت ہے، اللہ نے کیسی عطا فرمائی۔ اللہ ایک نبی کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دیتے ہیں، اور جنت کے ایک مرد کو دنیا میں رہنے والے 100 انسان کے برابر طاقت دیتے ہیں۔ اللہ پیغمبر کو جسمانی قوت 40,000 مردوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو جو پیغمبر پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، ان کو تو اشکال کر تو شرم آنی چاہیے۔ جس بندے کے پاس 4000 مردوں کی طاقت ہو اور ایک مرد کو اللہ پاک نے 4 بیویوں کے نکاح کی اجازت دی ہے، 4 کو 4 سے ضرب دو تو کتنے بنتے ہیں؟ 16,000۔ اس کا معنی کہ نبی میں 16,000 خواتین کی طاقت موجود ہے، اور وہ پیغمبر نکاح کرتے ہیں کن سے؟ 11 سے۔ تو خواہشات پہ عمل ہو رہا ہے، خواہشات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دیکھے بیویاں بھی ہیں، اور آپ کی بانیاں کتنی ہیں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں۔ اس کا مطلب پیغمبر کے خدا نے اتنی طاقت دی ہے نا۔ یہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں نا، اللہ شرح صدر فرما دے، اللہ دین کی سمجھ دے دے، بس یہ اشکالات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر بندہ بالکل اپنے بند کمرے میں بھی سلطنت کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، اس کو الجھن نہیں ہوتی۔ الجھن دینی امور میں عالم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور جب عالم شرعی امور میں ٹینشن سے نکل جائے تو اس کی تو زندگی عالمانہ ہوتی ہے، مسائل کی ہوتی ہے، اس کی تو اور زندگی کاروبار بزنس تجارت کی تو نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے، اور اللہ آپ سے دین کا کام لے اور عافیت کے ساتھ لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھ سے بھی لے اور عافیت کے ساتھ دین کا کام لے۔ نمبر 4، بسا اوقات کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور اس کا شان نزول الگ ہوتا ہے، لیکن مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی کوئی ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ وہ موقع کوئی ضروری کہ اس کے شان نزول سے تعلق رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، شان نزول اس کا الگ ہے، لیکن یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے، وہ جگہ بتانے کے لیے بس اوقات کوئی روایت پیش کر دیتے ہیں۔ اب ایسی تو بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جس سے آپ اندازہ فرمائیں گے کہ شان نزول کو بیان کرنے کا مقصد واقعہ ہوتا ہے، اور ساتھ جو جگہ نقل کی ہوتی ہے وہ جگہ شان نزول کے واقعے کا سبب نہیں ہوتی، لیکن یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، فلاں موقع پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں، جتنے بھی آپ شان نزول کے ساتھ واقعات دیکھیں گے جہاں مقامات لکھے ہوں گے تو مقام شان نزول کی وجہ نہیں ہوگی، وہ واقعہ شان نزول کی وجہ ہوگی، اور ساتھ مقام بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم میں اللہ رب العزت بعض افراد کا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور ان افراد کا نام ذکر نہیں کرتے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ ان افراد کا نام ذکر فرما دیتے ہیں۔ اب ان کا نام ذکر کرنا یہ شان نزول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب سورۃ الکاف دیکھیں، شان نزول الگ ہے، اس میں اصحاب کاف کا تذکرہ ہے، اور اصحاب کاف کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب اس کے تحت مفسرین کرام بسا اوقات اصحاب کاف کے نام ذکر فرما دیتے ہیں۔ اب نام کو ذکر فرمانا یہ شان نزول کی دلیل نہیں ہے، بس قرآن میں اجمال کی بات تھی اور مفسرین نے بعض روایات کی بنیاد پر اس کی تفصیل فرما دی ہے۔ نمبر 6، بسا اوقات مثلا قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور عام آدمی اس لفظ کا تلفظ نہیں ادا کر سکتا، کسی موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سمجھایا ہے کہ اس کا صحیح تلفظ یہ ہے، اور مفسرین کرام اس روایت کو نقل فرما دیتے ہیں، اور نقل فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ اس کا شان نزول ہے، تو وہ تلفظ کو نقل فرمانا شان نزول کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی مناسبت سے اس واقعے کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول اور مبارک مزاج بہت زبردست تھا۔ بس اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ وہ ارشاد فرماتے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، لیکن مخاطب نے اسی لفظ کو ادا کیا ہوتا تھا۔ اس کی بڑی معروف مثال آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب آپ کافیہ پڑھتے ہیں تو اس میں سوال جو آپ چلتے ہیں نا،
جو کہتے ہیں الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ بس اوقات تو میم بھی تعریف کے لیے آتا ہے، کہاں سے؟ ایک صحابی ہے تو انہیں پوچھا یا رسول اللہ امنم برم سیام و فم سفر، وہ لام ادا نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے میم کے ساتھ پڑھا۔ اصل میں لفظ کیا ہے؟ امن البر سیام و فس سفر، تو وہ لام ادا نہیں کر سکتے تھے، میم ادا ہوتا، تو انہوں نے کیا پوچھا؟ امنم برم سیام و فم سفر، فس سفر کو فم سفر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البرم سیام و فم سفر، تو جیسے ان نے کہا ایسے اللہ کے نبی نے لام کو میم کے طور پہ ادا کر دیا۔ اب اس پر اشکال ہے، لام تعریف کے لیے تو میم بھی تو تعریف کے لیے ہے نا، چلو اس صحابی سے تو ادا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی تو ادا فرما سکتے تھے، آپ نے ایسے کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اور تلذذ کلام میں پیدا کرنے کے لیے ایسا فرما دیتے تھے کہ جیسے لفظ اس نے کہا ویسے ہی لفظ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اللہ کے نبی تو پوری امت کے باپ ہیں نا، ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، اور باپ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب بیٹا توتلی زبان میں بات کرے تو باپ وہی لفظ اپنے بیٹے کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ باپ ادا نہیں کر سکتا، بیٹا تو ادا نہیں کر سکتا، بچہ ہے، باپ ادا کر سکتا ہے، لیکن باپ اس بیٹے کی محبت میں انہی لفظوں سے بات کہتا ہے جن لفظوں نے وہ بیٹے نے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو روٹی کھانی ہے، تو باپ بھی پھر کہتا ہے بیٹا روٹی کھانی ہے۔ اللہ بیٹا تو روٹی باپ تو روٹی کہہ سکتا ہے، لیکن اس بیٹے کی محبت میں تو بس اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی محبت میں ایسے کلمات ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہے اور امت ماں ہے، اس کا آپ یقین فرمائیں صحیح منظر آپ نے دیکھنا ہو، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، مدینہ منورہ ہو اور بطور خاص رمضان ہو اور بطور خاص افطاری کا وقت ہو، پھر آپ کو یہ منظر سمجھ آئے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطاری کا نظم ہے، اور بالکل لاکھوں افراد کے باوجود ایسے سناٹا اور خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں مسجد نبی میں آ رہی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے باپ اور بڑا گھر میں آرام کر رہا ہو اور اولاد وہاں اس کے پاس بیٹھی ہو، بس یہ ایک منظر آدمی کو نظر آتا ہے مدینہ منورہ۔ اللہ آپ سب کو لے جائے اور اللہ بار بار لے جائے، اللہ اس منظر کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7، بعض احادیث میں قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض صورتوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور مفسرین اس آیت اور اس صورت کے تحت ان فضیلت والی حدیث کو نقل فرما دیتے ہیں۔ وہ حدیث اس صورت کا شان نزول نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کے فضائل حدیث میں آئے ہوتے ہیں اس کو اس کے تحت نقل فرما دیتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم باب فضل سورۃ الکہف آیت الکرسی کے تحت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ نقل فرماتے ہیں، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے، اور یاد کرنے کا معنی بھول جائے یہ نہیں ہے، یاد کرے پھر اس کو پڑھتا بھی رہے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے۔ اب یہ حدیث اس آیت کا شان نزول تو نہیں ہے، لیکن حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی شافعی نے اپنی تفسیر القرآن میں، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور میں، علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی، علامہ خازن نے تفسیر الخازن میں سورۃ الکہف کی ابتدا میں یہ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اب یہ شان نزول نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے فضائل بیان فرمائے تو انہیں ذکر کر دیا ہے۔ نمبر 8، بسا اوقات قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اور اس آیت پر عمل کیسے کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرتے ہیں، اور مفسر اس عمل والی حدیث کو اس آیت کے تحت نقل فرما دیتے ہیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے شاید یہ آیت نازل اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، حالانکہ آیت پہلے نازل ہوتی ہے اور واقعہ بعد میں پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہوتا، وہ واقعہ اس کا عملی اس کی تفسیر ہوتی ہے کہ اس آیت پر اللہ کے نبی نے عمل کیسے فرمایا۔ مثلا امام شمس الدین محمد بن احمد الشربینی نے تفسیر سراج المنیر میں
امام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی نے معالم التنزیل میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رشتہ دار ان کو جمع کرنا تھا، بات سمجھانی تھی۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے نبی آپ ڈرائیں، جہنم سے بچائیں، ان کو متوجہ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے بعض قبائل کا نام لے لے کر آواز دی، بعض روایات میں اپنے کپڑا تھا ایسے آپ نے لہرایا۔ ہمارے اشتہار ہوتا ہے نا، اس دور کا اشتہار ہوتا تھا کہ بلند پہاڑی پہ چڑھ کے لوگ ایسے کپڑا ہلاتے تھے، اس کا معنی یہ تھا کہ میری بات سنوا کے۔ تو اس میں قریش نے اتنا اہتمام کیا کہ ہر قبیلے کا بندہ خود پہنچا، خود نہیں پہنچ سکا تو نمائندہ بھیجا کہ دیکھو آج محمد اتنی اہم کون سا اعلان ہے جو کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ صفا پہاڑی کے پیچھے دامن میں ایک دشمن ہے جو رات تم پہ حملہ کرے گا تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے کئی بار تجربہ کیا، آپ تو غلط بات فرماتے نہیں۔ اس پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ابو لہب نے کہا تب لک یا محمد علیہ باللہ، اے پیغمبر تو تباہ ہو جائے، تو نے اس لیے میں بلایا تھا، برباد ہو، یہ مقصد تھا جمع کرنے کا۔ اسی کے جواب میں پھر آیت نازل ہوئی تھی تبت یدا ابی لہب وتب، میرا پیغمبر کیوں تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد ہو، تو تباہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ انذر عشیرتک الاقربین پر آپ نے عمل کر کے دکھایا تو مفسرین نے اس واقعہ کو اس آیت کے تحت ذکر فرما دیا۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد آیت نازل ہوئی، حالانکہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو یہ شان نزول نہیں ہے بلکہ اس کی عملی تفسیر انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی ہے اور خاندان کی باتیں سنی ہیں۔ آپ یقین فرمائیں کہ جہاں آدمی پیدا ہوا ہو، جہاں آدمی جوان ہوا ہو، وہاں دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے اپنے طلبہ تخصص سے بطور خاص یہ بات کہتا ہوں کہ جن علاقوں میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں پر رہتے ہیں، وہاں کام کو ترجیح دو، لیکن ہے مشکل بہت ہے۔ وہاں پروٹوکول نہیں ملے گا، احساس نہیں ملے گا، دیر لگے گی آپ کو کام کرنے میں، دیر لگے گی۔ اس دیر کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو چمکا دیں گے۔ جس علاقے میں آدمی پیدا ہو وہاں کام کرنا، پیغمبر دیکھو جہاں پیدا ہے وہاں کام ہو رہا ہے۔ ایسے نبی بھی ہیں جن کو اور علاقوں میں بھیجا ہے، لوط علیہ السلام کی بستی صدوم میں پیدائش تو نہیں ہے لیکن وہاں بھیجا ہے ان کو کہ جاؤ وہاں جا کر کام کرو۔ اللہ ہم سب کو بس قبول فرما لے۔ یہاں جہاں تشریف فرما ہے، میری اس بستی میں پیدائش ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے میں نے بچپن گزارا ہے، میرے ساتھ رہنے والے لوگوں نے میرا بچپن دیکھا ہے اور میری ابھرتی جوانی دیکھی ہے، اور یہ ہمارے کلاس فیلو لڑکے ہیں جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے۔ ہمارا خاندان ہے اور خاندان شراکت کی بنیاد پہ برداشت نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اینڈ کمپنی یہی کہتی تھی کہ دیکھو یہ جو جھنڈا ہے لڑائی کا وہ بھی تمہارے پاس، باہر سے لوگ آئیں تو جو مکہ میں خدمت ہے کھانا پلانا وہ بھی تمہارے پاس، اور اس پر نبی بھی تمہیں مان لیں، تمہارے خاندان کو ہمارے پاس کیا بچا۔ یہ تھی ابو جہل کی لڑائی، اس پر وہ ڈٹا ہوا تھا۔ اور خاندان کو سنبھالنا، لے کر چلنا یہ بڑا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، خاندان کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ آپ سب کو عطا فرمائے اور اللہ عافیت کے ساتھ آپ سے دین کی خدمت لے۔ میں ایک واقعہ تو بہت ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں 5 مسجدیں ہیں، 5 مساجد کے خطیب ہمارے ہیں، اور عید ایک جگہ پر اس گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے، جمعہ ایک جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ اتحاد دیکھیں، ان مساجد پر ہم 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، سب گاؤں کے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ جمعے کے دن دیکھیں ایک مسجد، اور پھر آپ تینوں باقی مساجد بھی دیکھیں، کتنی خوبصورت مسجدیں بنی ہیں، اے سی لگ رہے ہیں، مساجد تیار ہو رہی ہیں۔ یہ آج کا ماحول ہے جو آپ نے دیکھا، اور جو میں نے محنت کی وہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ایک بار گاؤں کی مرکزی مسجد میں نے جمعے کا بیان دیا، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب مصلی پر میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ایک گاؤں کے چودھری نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مصلی سے پیچھے کر دیا، تو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آپ بتاؤ، گاؤں کے نمبردار ہم ہیں،
آپ خان سے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، نمبرداری ہمارے پاس ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ پیچھے گیا، اور میرے خاندان کا ایک بندہ بھی نہیں بولا کہ تو کون ہوتا ہے۔ وجہ تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ سرگودا کا جنرل سیکرٹری ہمارے گاؤں کا تھا، یار واپس زیادہ نہیں ہے لیکن تھا بہت مالدار اور لاولد تھا، اور یہ اس کا سگا بھائی تھا۔ تو اس نے کہا تو ہمارے بھائی کے خلاف تقریریں کرتا ہے، فقہ جعفریہ ہوتی ہے نا، وہ جعفری تھا، یہ جاہل تھا، اس کے اوپر ہمارے بھائی کے خلاف بولتا ہے، مسئلے پر پیچھے کھڑا کر دی۔ میں نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کہا، ایک لفظ، خاموش ہو کر میں پیچھے ہٹ گیا، اور میں نماز پڑھی، اور اسی شرمندگی کے ساتھ میں مسجد سے نکل گیا۔ 5 سال تک پھر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، پھر 5 سال تک نماز میں یہاں پڑھتا جو ہماری چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، گاؤں کی مسجد میں 5 سال تک نہیں گیا۔ پھر پورے 5 سال میں نے تیاری کی، پھر میں نے اسی مسجد میں جمعہ پڑھایا، پھر خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد جب مصلی پر کھڑا ہو تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا میں مصلی پر کھڑا ہو رہا ہوں، جو مجھے روک سکتے آج روک لے۔ یہ ہے محنت، بات سمجھتے ہو؟ 5 سال بعد میں نے کہا میں مصلی پر کھڑا ہو رہا ہوں، جو روک سکتے ہیں مجھے آج روک کر دکھائے، میں پڑھا رہا ہوں نماز، پھر کسی کی جرت نہیں مجھے روکے۔ اب اس پر کتنی محنت ہے آپ کو کیا اندازہ؟ آپ نے دیکھنا ہے مسجد میں 5 اے سی لگے ہوئے ہیں، رمضان میں پورا رمضان ایئر کنڈیشن چلتا ہے ہماری مسجدوں میں، دیکھو بن گئی، کیسی عجیب محنت ہے، اور میں جانتا ہوں نا کتنی میں نے محنت کی۔ میں آپ سے کیوں کہتا ہوں آپ تخصص والے میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آؤ، سیکھنے کے لیے آؤ، سیکھو کام کیسے ہوتا ہے، سیکھو۔ آپ پرانی مثالیں مت دو، زندہ مثال دو، اور اپنے علاقوں میں سمجھاؤ ذاتہ کو کہ ایسا بندہ آج موجود ہے جو اکابر کی عملی نشانی ہے، اور اس نے دیہاتوں میں کام کر کے دکھایا کام کیسے ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ہم نے کیے۔ وہی جنرل سیکرٹری فوت ہوا، آپ ذرا توجہ کرنا، وہی فوت ہوا، اس کا بھائی تو پہلے فوت ہو گیا تھا، وہ بعد میں فوت ہوا، اس کے بھتیجے، میں فون کر کے کہہ رہا ہوں اس کا جنازہ نہ پڑھنا، جنازے میں شرکت نہ کرنا، غسل دو، کفن دو، دفن کر دو، جنازہ نہ پڑھنا، اس کا میں نے کہہ دیا ہے، ورنہ کل کو مجھ پر گلہ نہ کرنا۔ اور گاؤں کے اہم لوگوں کو میں نے فون کیے، آج کے جنازے میں آپ نے شرکت نہیں کرنی۔ اب بتاؤ، وہی بندہ مرا، انہوں نے ایک اور گاؤں سے بریلوی مولوی لائے نماز پڑھانے کے لیے جنازہ، اور چند ایک بندے باہر سے شاید رافضی ہوں گے، وہ جنازے میں شروع ہوئے، باقی ان کا خاندان اور گاؤں پورا کھڑا ہوا ہے اور جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور یوں دفن کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ جائیں ہمارے گاؤں میں مغرب کی طرف جو مسجد ہے، آپ دیکھنا کتنی خوبصورت مسجد تیار ہوئی ہے، دیکھنا ذرا کتنی خوبصورت مسجد بنی ہے۔ اب اے سی لگ گیا ہے، آپ اس کی ٹائلیں دیکھیں، اس کی ٹوٹیاں دیکھیں، اس کا، اور اس کے بعد ابھی امام کی جگہ، اب یہ ہمارے جگہ تھی اور یہ بنی ہے، اور کتنی محنت مجھے پتہ ہے نا۔ مجھے ایک اچانک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب جو مسجد ہے نا، فلاں چودھری اس پہ اینٹیں ڈھال رہے ہیں اور ڈیرا بنا رہے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا مسجد کی جگہ ہے۔ میں چلا گیا، میں نے جا کر کہا بھی جگہ دیکھو، یہ مسجد کی جگہ کون سی مجھے بتاؤ۔ لمبی داستان میں ساری آپ کو نہیں سنا سکتا، ہم نے جگہ ناپ لی، میں نے کہا اس پہ اینٹیں پھینکو اور مسجد کا کام شروع کرو۔ جب کام اینٹیں پھینکی، میں یہاں سویا ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پاس شاید موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میری کوئی ٹھاٹھ باٹھ تھی۔ مجھے لڑکے نے کہا استاد جی وہ اینٹیں ڈلوائی ہیں، تو ان نے عدالت کا اسٹے پیش کیا، انہوں نے اسٹے لے لیا وہاں کا۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں، میں سیدھا چلا گیا، میں نے کہا اینٹیں پھینکو، عدالت جانے اور میں جانوں، اور ان کو میں نے بلا کر کہا، میں نے کہا درمیان میں رکاوٹ نہ بننا، تمہیں بہت اچھی طرح مجھے جانتے ہو، رکاوٹ نہیں بننا۔ اینٹیں ڈلی، مستریوں نے کام کیا، میرے ساتھ عدالت میں جا انہوں نے اسٹے واپس لیا، اور پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب تعمیر شروع ہوئی، اب جو مسجد پر پیسہ لگانے والے ہیں، آپ اس سے زیادہ حیرانگی کی بات، ہمارے گاؤں کے پہلے امام نسلاً بریلوی، اور ہمارے والد صاحب جب آئے نبینے تھے، میں کبھی تمہیں داستان سناؤں گا اس کی، نبینہ والد، جب انہوں نے کام شروع کیا تو رکاوٹ وہی تھے، انہوں نے ماحول بنایا، والد صاحب گاؤں کی مسجد کو چھوڑ کر یا مسجد بنانی پڑی، ماحول بنایا کہ وہ بھی یہ حالات خراب کرے گا۔ اب ہمارے گاؤں میں مذہبی طور پہ ہمارے مخالف وہی بزرگ تھے، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھے، وہ فوت ہو گئے، ان کا بیٹا نظریاتی اور مذہبی طور پہ ہمارے خلاف وہی تھا۔ توجہ رکھیے آپ، ایک عرصہ تک میں نے خود دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں نکاح کے رجسٹر 2 چلتے تھے،
ایک ہمارا، میں تو نہیں تھا مسجد والا، اور ایک اسی امام مسجد کا بیٹا، نکاح کا رجسٹر الگ تھا ان کا۔ ایک وقت تک جنازے ایسے ہوتے رہے، گاؤں کی جو خاص شدراہٹ تھی نا، جو مخالفت ہوتی ہے، وہ چلتے رہے، ہم بھی چلتے رہے۔ اور آج وہ بڑے میاں صاحب فوت ہوئے، پھر ان کے بیٹا فوت ہوا امام صاحب، اب اگلی ان کی تیسری نسل ہے۔ ہم نے تیسری نسل سے تعلق رکھے ہیں، اس کے مرنے میں شرکت کی، تو ان کے ساتھ حوصلہ بڑھایا، محبت کی۔ اب ان کا بیٹا اب شاید ریٹائر ہو گیا ہے، پہلے حاضر سروس وہ لیفٹیننٹ کرنل تھا، ہم نے ان سے رابطے بنائے، سارا پیسہ انہوں نے لگایا ہے، اور خطیب ہمارا ہے۔ آج بھی امام کی تنخواہ وہ دیتے ہیں جو ہمارے مذہبی اور نظریاتی سب سے بڑا مخالف گروپ تھا، مسجد انہوں نے بنائی ہے، تنخواہ وہ دیتے ہیں، اور مسجد کا خطیب اور امام ہمارا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نا جا کر، اب یہ تو میری زندگی کسی کو نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں بریلویوں کا مخالف ہے، غیر مقدموں کے خلاف ہے، شیعوں کا مخالف ہے، امت میں فرقہ اس نے تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ بابا میری کیسی بریلویوں کی مخالفت ہے کہ جو ہمارے مخالف تھے ان کے پیسے سے مسجد بنوا رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اس کی تیسری نسل نے داڑیاں رکھی اور مجھ سے بیعت ہوئے، اب ان کے خاندان کے نکاح، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب شریک، خواہش ہوتی ہے۔ اب کتنی محنت سے ہم نے فضا بدلی ہے، اس گاؤں میں بیٹھ کر، جس گاؤں میں پیدا ہوئے، اس گاؤں میں بیٹھ کر جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، اور اس گاؤں میں بیٹھ کر جہاں ہمارے شریک اور مخالف برادری رہتی ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، حوصلہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں میرے خلاف ایک طوفان ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں تسلسل سے کام کر رہا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد جب یہ سارے کام اکٹھے ہوں گے نا، اس وقت دیوبندی کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیا کیا کہاں کا کر کے گیا ہے۔ ابھی تو اندازہ نہیں، میں بھی آپ کو میسیج دکھاؤں نا، مجھے مالاکنڈ کے تھا میسیج، آئیں گے ساتھی، میں دکھاؤں آپ کو، ذرا کام دیکھو کہاں سے چلے کہاں پہنچے، کیسے انہیں مدودیت سے مسجد لی ہے، غیر مقلدیت کے فنڈ سے بننے والی مساجد کیسے لی ہے، اور اتنی بڑی تعداد ایسے۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میں خود آؤں گا۔ پھر کل مجھے میسیج ہے کہ استاد جی کے وقت وہ تھا، پورا مالاکنڈ آپ کے خلاف تھا، میں اکیلا آپ کے حق میں تھا، لوگ الزام لگاتے تو میں کہتا میں صدیق اکبر کی طرح بغیر دلیل استاد جی کو مانتا ہوں، بس میں عاشق استاد جی کا، میں دلیل نہیں مانگتا۔ ہاں تمہیں اس کے کردار پر اعتراض ہے، گاڑی کراؤ، خرچہ میں دیتا ہوں، استاد جی کے پاس چلو، وہاں جا کر سوال کرو اپنے اطمینان۔ کہتے ہیں پھر سب چپ ہوتے ہیں، پھر کوئی نہیں بولتا۔ اب اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد بھی ہے، عیدگاہ بھی ہے، میں سعودیہ سے پاکستان آ گیا، میں نے کام شروع کیا ہے، میری حسرت ہے استاد جی ہمارے علاقے میں ہو۔ میں نے ویسے مذاق میں کہا، اس نے کہا خرچہ بھی ہم کریں گے، میں نے مذاق میں کہا کتنا خرچہ کر لو گے؟ کہا 25,000 تو ہم تیار ہیں، زیادہ جتنے ہم مانگے ہم دیتے ہیں، آپ آئیں۔ میں نے کہا تو ویسے آپ سے میں مذاق کر رہا ہوں، میں نے وقت ان کو دے دیا، میں نے کہا میں آؤں گا، اور ٹھاٹ باٹ سے آپ کے علاقے میں آئیں گے، یہ پنج پیریت اور ممات دیکھیں گے، بندہ آتا ہے شہزادوں کی طرح لوگ کیسے جاتے ہیں۔ اور میں بعض علاقوں میں 6 سال بعد گیا ہوں، 10 سال میں نے انتظار کیا، میں نے کہا میں آؤں گا جیسے آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے چھوڑا، کیسے آپ بے سر و سامان نکلے تھے؟ 10 سال تیاری کی ہے، 8 سال، پھر آپ مکہ میں جب داخل ہوئے نا، پھر رکاوٹ کوئی نہیں پیدا کر سکا۔ میں کہتا تو حوصلہ کرو، تسلی کرو، جلد بازی نہ کرو، ہم سے سیکھو کام کیسے ہوتا ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، ابھی نہیں، عرصے کے بعد یہ باتیں سمجھ آئیں گی، جو حالات ہمارے اکابر کے پاس جاتے جائیں گے نا، ان کو سمجھ آئے گی بندہ کام کیسے کرے۔ آپ پڑھتے ہو، جاؤ جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، مشائخ کو بتاؤ، استاد جی ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے سنا ہے، وہ وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے، ویسے کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ خیر یہ میں اند رشید الاقربین کے تحت کہہ رہا تھا کہ خاندان میں کام کیسے ہوتا ہے، آپ کو اس کو اندازہ نہیں۔ ہمارے یہاں بھی خاندان کی شادی ہے، میں اپنے خاندان کا سب سے غریب آدمی تھا، اتنا غریب تھا کہ میری 7 سالہ جیل میں میرے خاندان کا بندہ مجھے ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا، یہ میری اوقات ہے۔ 2 سال گزر کے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں یہاں سرگودا جیل میں 302 کے کیس میں گیا، تو میں نے بالکل قریبی خاندان کے بندے کو رکا لکھا کہ مجھے تھرماس کپ اور یہ چیزیں دے جو، وہ خود نہیں لایا، ہمارے گاؤں کے جو نائی ہے نا، یہ حجامت کرنے والے، ان کو دیا، اور پہلی ملاقات میں ہمارے گاؤں کے کمی نائی آئے میرے لیے چائے کے برتن لے کر، یہ میری اوقات تھی۔ اور ہم نے ایسے تسلسل سے خاندان میں کام کیا نا، ابھی ہمارے شادی آ رہی ہے، تو کب آؤ گے؟ میں نے کہا بتاؤ۔ 11 اگست کو ہم نے بیٹے کی شادی طے کی ہے، میں نے کہا میں 11 اگست کو کراچی ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ کب آؤ گے؟ میں نے کہا 13 کو، تو انہوں نے کہا چلو 13 رکھتے ہیں۔ پھر فون آیا 13 دوپہر کو رکھیں یا شام کو رکھیں؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 13 آنا ہے، آپ تھکے ہوں گے تو پھر شام رکھتے ہیں، ہوٹل بک کرانا ہے۔ میں نے کہا کرا دو۔ اب دیکھو پوچھ کے شادیاں طے ہو رہی ہیں کہ مولانا صاحب شریک ہو جائیں، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے کبھی سنایا نہیں ہے، تمہیں وقت بھول گیا، آج تمہیں یاد ہے مولانا صاحب؟
یہ تو دائی کی غیرت کے خلاف ہے کہ باتیں سنائے. جو سنانا شروع کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کام کرتا ہے, اللہ کے لیے کام نہیں کرتا. مجھے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جڑ گئے. آپ نے دیکھا مسجد کے سامنے گھر ہے, یہ نمبردار ہے, میرے کزن کے بیٹے ہیں, بھتیجے ہیں, دیکھیں پوری مٹھی داڑھی ہے, اب رکھی ہے. بہت ساری داڑھی ہیں جو آپ گاؤں میں دیکھ رہے ہیں, ابھی آ رہی, ابھی رکھی جا رہی, اور ایک ماحول پورا بدل رہا ہے. اتنی محنت کرنی پڑی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب یہاں کام شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے 5 سال عمر کی 4 بچیاں لیں. آپ اپنی بیٹی دو, آپ اپنی دو, جو میرے بہت قریبی تھے, اور میں صبح الف با تا سا یہ پڑھاتا. وہ اسکول چلی جاتی, شام پھر پڑھاتا. میں نے یوں کام شروع کیا. چھوٹا بھائی تھا شعیب, سعودیہ ہوتا ہے, اس کو میں نے کہا تم بچے لو, الف با تا سا یہ پڑھاؤ. میں نے یوں الف سے کام شروع کیا ہے. اور جن جماعتوں میں کام کرتا تھا, جب میں نے ان جماعتوں کو چھوڑا ہے نا, میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے نہیں ہے, نہ میں نے ان کی وساطت سے چندہ لیا ہے نہ بندہ لیا ہے, ختم ہو گیا. میں نے کہا میں الف سے پھر کام شروع کروں گا, اور زندگی میں تمہیں دکھاؤں گا کام ہوتا کیسے ہے. بس ہم لگے رہے, ایجنسیوں کا ہے, ٹوٹ ہے, سنو ادھر سے سنو, اور ہماری ترتیب یہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایک کان سنو دوسرے سے نکالو, میں کہتا ہوں ہم سنتے ہی نہیں ہیں. سنیں گے تو اتنی تکلیف کیوں کریں, پہلے سنیں پھر داخل کریں پھر نکالیں. بھائی سنو نہ, یہیں سے واپس پھینک دو بس. ہم نہ سنتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا آپ تخصص کے علماء ہیں. ہمارا CID سسٹم نہیں ہے, جاسوسی کا نظام نہیں ہے, TCS سروس نہیں ہے. TTCS سمجھتے نا, یہ کس کا مخفف ہے, ہماری پالیسی نہیں ہے, اس لیے میں پریشان ہی نہیں ہوتا. ہاں جب سامنے حرکت آتی ہے تو پھر میں ضرور سمجھاتا ہوں. آنکھوں سے دیکھتا ہوں سمجھاتا ہوں, کانوں سے سنتا ہوں سمجھاتا ہوں. جب تک آنکھ سے نہ دیکھوں, کان سے نہ دیکھوں, نہ میں بیوی کچھ کہتا ہوں, نہ بچوں کہتا ہوں, نہ شاگردوں سے کہتا ہوں. جب دیکھ لیتا ہوں تو پھر ضرور کہتا ہوں. پھر کس کو کتنا کہنا ہے بس وہ اسی ترتیب سے ہم چلتے ہیں. اس میں آدمی ٹینشن فری ہو کر کام کرتا ہے نا, اپنے کام میں لگا رہتا ہے. کیا ضرورت ہے پورے جہان کی مصیبتیں اپنے گلے میں ڈال لو. میں یہ بار بار یہ درمیان میں باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو کام کرنے کا سلیقہ ہے, کرنے کا. یہ لکھی فائل تو آپ پڑھ لو گے, یہ سمجھو گے کہاں سے. بس اگر لوگ کہتے ہیں جی فائل بھیج دیں, میں نے کہا فائل بھیج دیں گے, اس فائل کے ساتھ میں درد کیسے بھیجوں, اس فائل کے ساتھ میں تفہیم کی طاقت کیسے بھیجوں, اس فائل کے ساتھ میں اپنی مجلس و صحبت کیسے بھیجوں. فائل بھیج دو, بھیج دیں. ہم چھوڑتے نہیں, فوراً بھیجتے ہیں, لیکن آپ کو نفع نہیں ہوگا. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں آگے دیکھیں. سبب نزول اور اختلاف روایات. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اور مفسرین اس کا شان نزول لکھتے ہیں, تو شان نزول میں ایک روایت نہیں کئی روایتیں لاتے ہیں. تو کئی روایتیں ایک آیت کے شان نزول میں کیوں آتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب تعارض یا ٹکراؤ یا اختلاف نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ذرا اس کو سمجھیں. نمبر 1, قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں 2 مفسر فرماتے ہیں نزلت الآیت فی قضا, یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی. دوسرا کہتا ہے اس بارے میں نازل ہوئی. اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک آیت سے کئی مسائل ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس مسئلہ کے بارے میں, اس مسئلہ کے بارے میں, اس مسئلہ کے بارے میں, حالانکہ اس آیت سے وہ جو سارے مسائل ہیں سارے ٹھیک ہوتے ہیں. تو جو جس آیت سے جس مسئلے کا استنباط کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آیت اس مسئلہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو ٹھیک ہے. 3 نے 3 مسائل استنباط کیے, تینوں کے بارے میں کہہ دیا, اس میں تو اختلاف کی بات ہی کوئی نہیں ہے. مثلا قرآن کریم میں ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع, کہ اللہ والے رات کو اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں اور اپنے جسم کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں, اپنے پہلو الگ رکھتے ہیں. اب یہ کس کے بارے میں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مغرب عشاء کے درمیان نفل پڑھتے رہتے تھے, جسے آپ ابابین کہتے ہیں. ابابین 6 رکعت اور زیادہ ذرا 20 رکعت. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے 2 سنت 2 نفل 2 مزید پڑھیں, اللہ 6 ابابین کا اجر عطا فرما دیں گے. اور میرا معمول اتنے ابابین کا ہی ہے, 2 سنت 2 نفل اور مزید 2 نفل. آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. ایک روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں ہے جو نماز عشاء کے انتظار میں جاگتے رہتے تھے. کیوں؟ صحابہ کرام عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے تو جاگنا پڑتا, انتظار فرماتے, سوتے نہیں تھے. اور بعض دوسرے صحابہ اسے تہجد گزار حضرات کے بارے میں قرار دیتے ہیں. اب دیکھو بظاہر اختلاف ہے لیکن اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ مغرب کے بعد جاگے اور نہ لیٹے,
عشاء کے انتظار میں جاگے اور نہ لیٹے، تہجد کے لیے جاگے اور بستر پر نہ لیٹے، تو تینوں ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے واقعہ فلاں کے خلاف ہے۔ نمبر 2، بسا اوقات ایک مفسر آیت کا شان نزول بیان کرے اور کہ نزلت آیت فی قضا، اور دوسرا مفسر شان نزول بیان کرے اور اس میں صراحت کرے کہ یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ایک نے فی قضا کہہ دیا اور صراحت نہیں کی، اور ایک مفسر اس میں تصریح کرتا ہے، تو ظاہر ہے جس کی تصریح ہوگی اس کو اجمال کے اوپر تصریح کو فوقیت ہوتی ہے اور اس کو وجہ ترجیح موجود ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتی کو کسان جیسے چاہے استعمال کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں صحیح بخاری میں باب النساءکم حرث لکم کے تحت کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ عورت کے ساتھ پچھلی جانب سے صحبت کے بارے میں نازل ہوئی، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس بات سے یہ سمجھا کہ عبداللہ بن عمر وطی فی الدبر کے قائل ہیں، عورت کو پشت کی جانب استعمال کرنے کے قائل ہیں، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بالکل یہ صراحت ہے تفسیر ابن جریر طبری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ایک شخص نے کہ انا نشتر الجواریہ فنحمز لہن، کہ ہم باندیاں خریدتے ہیں اور ان سے تحمیز کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا ومت تحمیز، تحمیز کیا ہے؟ کہا جی فی الدبر، ہم عورت کو پچھلی جانب سے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا اف یفعل ذلک مومن یفعل ذلک مسلم، کیا مومن اور مسلم بھی اتنا گندا کام کر سکتا ہے؟ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس کے قائل نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ جب یہ آیت کے تحت واقعات اب دو قسم کے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنی بات کی ہے کہ یہ اس بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کیا مطلب؟ عورت کے ساتھ وطی و دبر کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، حلت اور جواز کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ لیکن پورا واقعہ بیان نہیں فرمایا، واقعہ کیا تھا، تصریح کیا تھی، کیا چیز پیش آئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، مجمل بات فرما دی کہ یہ آیت اس مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی بس۔ اور دوسرے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہود مدینہ کا نظریہ تھا کہ کوئی عورت سے اس کا شوہر صحبت کرے۔ اب صحبت کا ایک طریقہ کیا ہے؟ عورت کو اس کی پیٹھ کی جانب لٹائیں، کمر کی جانب، اور منہ اوپر رکھے اور عورت سے صحبت کرے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ عورت کو منہ کی بال لٹائے اور صحبت اس کے فرج اگلے حصے میں کرے، لیکن کرے پیچھے سے۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو اس طرح اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اس کا بچہ بھینگا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی کچھ چندیاں ہوتی ہیں، کچھ دیکھتا ہے کچھ نہیں دیکھتا، بھینگا آنکھیں اس کی ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے، تم جیسے چاہو استعمال کرو، چاہو کروٹ کے بال لٹاؤ، چاہو پیٹ کے بال لٹاؤ، چاہو تم ان کو کمر کے بال لٹاؤ، تمہیں پورا اختیار ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں 121 طریقے جماع کے لکھے ہیں، 121 طریقے، اور وہ کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اب آپ اس ہر ایک نے مفتی صاحب کتاب ذرا دے، کچھ آپ باتیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، میں پھر اس پر بات کروں گا، آف دی ریکارڈ کریں گے، میں سمجھاؤں گا آپ کو بات۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب نساؤکم حرث لکم کا شان نزول کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ والا، کیوں؟ اس میں وضاحت ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اجمال ہے، لہٰذا ہم ترجیح اس واقعے کو پیش کریں گے۔ جیسے ایک استاذ تھا تو اس نے تفسیر میں طلباء سے اس آیت کا امتحان لیا ترجمے کا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ تو استاد نے کہا کہ دیکھو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت سے جماع فی الفرج کریں یا وطی فی الدبر کریں، دونوں جائز ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیوی ہے جیسے چاہو کرو۔ اور حدیث پاک میں من اتی امرأۃ فی دبرها فلیس منا، جو عورت کو پچھلی جانب سے ہم بستری کرے اس کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو آیت سے جواز ثابت ہو رہا ہے، حدیث سے ممانعت ہو رہی ہے۔ اور طالب علم کہتے ہیں استاد جی یہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ اشکال ہونا ہے، اس لیے اللہ پاک نے آگے وقدموا لانفسکم کہا کہ دفع دخل مقدر کیا ہے کہ کرنا آگے سے ہی ہے۔ یہ دفع دخل مقدر ہے، وقدموا لانفسکم، دفع دخل مقدر تو سمجھتے ہو نا، دوران گفتگو۔ میں طلبہ سے کہتا ہوں اصطلاحات کے ترجمے کرنا سیکھو۔ دوران گفتگو ایک سوال پیدا ہو، وہ سوال نقل نہ کریں، اس کا جواب دے دیں، اسے دفع دخل مقدر کہتے ہیں۔ اور جو اصطلاحات کی تعبیر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، آپ دنیا بھر میں جائیں پھر تعبیرات پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری تعبیرات آسان کتنی ہیں۔ دیہاتی بھی سمجھتے ہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں، بوڑھے بھی سمجھتے ہیں، یاد نہ کر سکے تو مجلس میں بیٹھ کے مسئلہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا بات سمجھائی۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ آپ باہر بتاؤ، کیوں چھپاتے ہو آپ؟ زبدۃ الشمائل میری کتاب ہے، شمائل ترمذی کی شرح، یہ 9 دن میں لکھی ہے اور جیل کے اندر میں لکھی ہے، آپ ذرا دیکھیے اس کو، اور جیل کی میری تصنیف ہے۔ تقریباً تمام مشائخ کے ایک نقطہ اتفاقی ہے کہ مولانا الیاس گھمن صاحب کو مشکل بات آسان لفظوں میں سمجھانے کا خدا نے سلیقہ دیا ہے اور اس کا انہوں نے اس کتاب کے اندر استعمال فرمایا، اس لیے زبدۃ الشمائل کو بہت آسان کر دیا۔ ہمارے ہاں زبدۃ الشمائل بڑی مغلق کتاب شمار ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے شمار ہوتی ہے، چونکہ علمی مباحث نہیں ہے اس لیے اس کو آسان سمجھ لیتے ہیں۔ آپ زبدۃ الشمائل کے بیٹھ کے مطالعہ فرمانا تو آپ کو اندازہ ہو کتنی آسان ہے۔ اب دیکھو میری خواہش ہے لیکن میرے بس میں نہیں ہے کہ دورہ حدیث کے ہر طالب علم کے پاس یہ کتاب، اگر اس کتاب کو دیکھ لینا تو شمائل خلاصہ اس کے پاس ہوگا، کتنا آسان کام ہے۔ لیکن میں اس الجھن میں نہیں ہوں، کیوں نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے دیر لگتی ہے، آج کل میری زندگی میں میری موت کے بعد دیر لگے گی۔ ایسے جامعات ہیں جن نے اس کتاب کو دورہ حدیث کے تمام طلباء میں مجھ سے خرید کر مفت تقسیم کیا ہے، خرید کر کہ یہ کتاب طلباء کے پاس ہونی چاہیے۔ ہمارا ذوق یہ ہے کہ جو چیزیں ذہن میں اس کو لکھ دو، باہر آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا بندہ، کوئی تو ان سے استفادہ کرے گا نا۔ چلیں نمبر 3، بس اوقات آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے 2 روایتیں آتی ہیں، ان میں ایک روایت قوی ہوتی ہے، ایک ضعیف ہوتی ہے، تو قوی روایت کو ترجیح دیں گے اور ضعیف روایت کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، سورۃ الضحیٰ۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے چاشت کی، رات کی، پھر فرمایا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی آنا بند ہو گئی۔ اب وحی آنا بند کیوں ہوئی؟ اب 2 قسم کے واقعے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف کی وجہ سے 2-3 راتیں آپ تہجد نہ پڑھ سکے اور آپ پر وحی بند ہوگی۔ ایک کافرہ عورت نے کہا کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نہ بات ہے کہ تیرا شیطان تجھ سے راضی ہو گیا، اب تجھے باتیں بتاتا نہیں۔ اس وجہ سے پھر آیت نازل ہوئی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ شان نزول موجود ہے۔ دوسرا المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے کہ ایک کتے کا بچہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مر گیا، اس کی وجہ سے بو آتی تھی، وہی نہیں آ رہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت فرماتی تھی، ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے گھر میں بو آ رہی ہے، وہی نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا صفائی کرتے ہیں، دیکھا تو کتے کا مرا ہوا بچہ ملا، تو اس وجہ سے وہی آنا بند ہوگی۔ اب دیکھو روایتیں 2 ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت نازل، جب گھر کو صاف کیا تو آیات نازل والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ لیکن صحیح بخاری میں روایت قوی ہے، المعجم الکبیر للطبرانی میں روایت ضعیف ہے۔ ہم ضعیف روایت کو چھوڑ دیں اور قوی روایت کو اس کا شان نزول قرار دیں گے۔ تو آیت کے شان نزول میں روایتیں 2 ہوں، ایک ضعیف اور ایک قوی ہو تو ترجیح قوی کو دیتے ہیں اور ضعیف روایت کو ترک کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، بس اوقات ایک آیت کے شان نزول میں 2 روایتیں ہوتی ہیں، سندن دونوں قوی ہوتی ہیں، لیکن ایک روایت پہ وجہ ترجیح ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور شان نزول قرار اس روایت کو دیتے ہیں، دوسری روایت کو شان نزول قرار نہیں دیتے، بنیاد نہیں بناتے۔ اس کی مثال سمجھیں، قرآن کریم میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 85، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، آپ فرماؤ کہ روح اللہ کا ایک امر ہے،
اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کے تحت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے بازار میں تھا، چل رہا تھا، یہودیوں سے گزر ہوا، ان یہودیوں نے پوچھا ہمیں بتائیں کہ روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کی رکے، کچھ دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اٹھایا تو میں سمجھا کہ آپ کو وحی آ گئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ دوسرا واقعہ جامع ترمذی میں، جامع ترمذی کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریش نے یہود سے کہا ہم کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ اللہ کے حضرت محمد سے پوچھیں اور اس کا وہ جواب نہ دے سکے، کوئی مشکل سا بتاؤ، تو یہود نے کہا ان سے پوچھو روح کیا ہے؟ اس پر آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب دیکھو واقعات دو ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو واقعہ پیش فرما رہے ہیں یہ اس بات کی ذکر نہیں کرتے کہ میں موجود تھا، میری موجودگی میں سوال ہوا، میری موجودگی میں آیت نازل ہوئی، اتنا کہتے ہیں کہ یہود سے مشرکین نے پوچھا، پھر مشرکین نے یہود سے پوچھ کے سوال کیا اور اس پر آیت نازل ہوئی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، یہودیوں نے سوال کیا، آپ نے کچھ دیر سر کو جھکایا، پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر آپ نے آیت تلاوت کی۔ اب عبداللہ بن مسعود موقع کے اندر موجود ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس موقع میں موجود نہیں، دو بندے واقعہ پیش کریں اور ایک بندہ میں خود موجود تھا، دوسرا کہتا ہے میں موجود تو نہیں تھا، تو موجود ہونا ایک وجہ ترجیح ہے، لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو شان نزول قرار دے دیا جائے گا۔ نمبر 5، بسا اوقات اسباب نزول ایک سے زائد ہوتے ہیں، کیوں؟ ایک واقعہ پیش آتا ہے، پھر دوسرا پیش آتا ہے، پھر تیسرا پیش آتا ہے، اور تینوں واقعات کے بعد ایک صورت نازل ہو جاتی، آیت نازل ہوتی ہے، تو اس کا شان نزول ایک واقعہ نہیں ہوتا، وہ سارے واقعات ہوتے ہیں اور آیت اس کے بعد نازل ہوتی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ میری بیوی نے کسی مرد کے ساتھ زنا کیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک عام عورت زنا کرے، عام مرد زنا کرے اور بندہ اس پر گواہی دے، اس کا حکم الگ ہے۔ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، اس کا حکم بالکل الگ ہے۔ عام آدمی کسی کے بارے میں زنا، اس وقت مسئلہ الگ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، چاروں مرد ہونے چاہیے، اور اس حالت میں دیکھے کل مقحد فی المیل، جس طرح سرمچو سرم جانی میں داخل ہے کہ جی ہم نے اس حالت میں دیکھا ہے، یہ تو عام معاملہ ہے۔ لیکن اگر یہ واقعہ اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اب بیوی کا معاملہ تو الگ ہے نا، وہاں تو گواہ کوئی نہیں ہوتا، گواہ تھا نہیں اور تھی بیوی، اب کیا کریں؟ اگر کسی اور پر الزام لگائے اور گواہ نہ ہوں، حد قذف لگا دے، اب بیوی ہے گواہ نہیں، اب کیا کریں؟ کیوں حد قذف لگا کر ختم کر دیں؟ ایسا بندہ اپنی بیوی کو کیسے رکھے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیونکہ گواہ نہیں ہے، اس کو کیا بھی کچھ نہیں سکتا، عدالت میں کیا پیش کرے گا؟ رکھ نہیں سکتا، غیرت کے خلاف ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے پاس قانونی حکم ہے، عدالت اس کی بات کیسے مانے گی بغیر شہادتوں کے؟ اب اس پر آیت نازل ہوئی والذین یرمون ازواجہم فلم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہ لیان کریں کہ 4 قسمیں مرد اٹھائے کہ میں سچ بولتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، پھر 5ویں قسم اٹھائے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ عورت 4 قسمیں اٹھائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، 5ویں قسم اٹھائے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچ بولتا ہے، اس کے بعد لیان ہو گیا، دونوں الگ ہو جائیں گے، خامد اور بیوی کے طور پہ ملیں گے تو نہیں، لیکن ابھی طلاق نہیں ہوگی، اس کے بعد جب طلاق کا فیصلہ ہوگا تو الگ ہو جائیں گے، عدالت الگ کر دے گی یا طلاق ہو جائے گی۔ اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ تو یہ ہے حضرت ہلال بن امیہ والا، اور دوسرا وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرایا کسی کے ذریعے، کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ اس حالت میں دیکھے کیا اس کو قتل کر دے تو اسے قصاص لیا جائے گا، اور اگر قتل نہ کرے تو یہ بندہ وہاں پہ کیا کرے؟ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب وہ واقعہ بھی ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اور ایک مسند بزار کے اندر حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوا تھا، یعنی کسی نے پوچھا، ان نے آپس سوال جواب کیا تو آیت نازل ہوئی، تو تینوں واقعات ٹھیک ہیں، اس لیے کوئی دوسرے کے خلاف نہیں۔ بس اوقات کئی واقعات پیش آتے ہیں
اور ان واقعات کے بعد ایک آیت نازل ہوتی ہے اور وہ تینوں واقعات اس آیت کا شان نزول بن جاتے ہیں۔ نمبر 6، بسا اوقات آیت ایک بار نازل نہیں ہوتی، آیت ہی ایک سے زائد بار نازل ہوتی ہے۔ واقعہ پیش آیا، وہ آیت نازل ہوئی، پھر واقعہ پیش آیا، پھر آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت کے شان نزول وہ دونوں واقعات بن سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ واقعہ شان نزول ہے اور یہ واقعہ شان نزول ہے، نہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتقال سے قبل اس کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ وہاں موجود تھے، ابی یہ موجود تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں کلمہ پڑھ لیں، آہستہ کر لو، کان میں پڑھ لو، میں گواہی تو دوں، اور یہ دونوں محنت کر رہے ہیں کہ کلمہ نہ پڑھیں۔ بالآخر ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے کہا اخترت النار علی الآر، میں آگ برداشت کر سکتا ہوں، خاندان کی آر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور عبد المطلب کے دین پر ہوں میں، یہ کہہ کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ نے مجھے نہ روکا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا اور آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ جب تک یہ پتہ نہیں تھا اس کا کفر پہ خاتمہ ہوا ہے تب تک تو دعا نبی اور مومنین کر سکتے ہیں، اور جب یہ پتہ چل جائے فلاں بندے کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہے، اب نبی اور ایمان والوں کو اس بندے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا واقعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، بابن اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، یہاں پہ کیا کہنا چاہیے، اس باب کے تحت واقعہ نقل کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا، بخشش کی دعا مانگتا تھا۔ میں نے کہا تو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے، وہ تو مشرک تھے۔ اس نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد استغفار تو کیا تھا، حالانکہ ان کا والد تو مشرک تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، تو آیت دو بار نازل ہوگی دو واقعات کی وجہ سے۔ اب اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ الگ تلگ نہیں ہے۔ چلیں اگلی بات سمجھیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ مکی کسے کہتے ہیں، مدنی کسے کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مکی صورت کی علامت کیا ہے اور مدنی کی علامت کیا ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ بہترین اور بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ صورت مکی کون سی ہیں اور مدنی کون سی ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ جو طے شدہ ہیں کہ یہ علامت ہوگا تو مکی ہے، یہ ہوگی تو مدنی ہے، اور بعض ایسے کہ اس میں قرائن ہیں، اکثر پر صادق آئیں، یہ اکثر پر صادق نہیں آئیں گی، جسے کہتے ہیں کہ بعض قواعد کلیہ ہیں، بعض قواعد اکثریہ ہیں۔ جن صورتوں میں لفظ کلہ آیا ہے وہ مکی ہے، جن صورتوں میں لفظ کلہ آیا وہ صورت مکی ہیں، اور یہ لفظ 15 صورتوں کے اندر آیا ہے، قرآن کریم کے آخری نصف میں ہیں، اور وہ صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ مریم، نمبر 2 سورۃ المؤمنون، نمبر 3 سورۃ الشعراء، نمبر 4 سورہ سبا، نمبر 5 سورۃ المعارج، نمبر 6 سورۃ المدثر، نمبر 7 سورۃ القیامہ، نمبر 8 سورۃ النبا، نمبر 9 سورہ عبس، نمبر 10 سورۃ الانفطار، نمبر 11 سورۃ المطففین، نمبر 12 سورۃ الفجر، نمبر 13 سورۃ العلق، نمبر 14 سورۃ التکاثر، اور نمبر 15 سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزہ۔ یہ 15 صورتیں ہیں اور یہ مکی ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں سجدہ ہے وہ مکی ہے، اور جس میں سجدہ نہیں ہے وہ مدنی ہے۔ ہاں البتہ سورۃ الحج کے بارے میں ہے کہ اس میں سجدہ ہے، اور بعض اس کو مدنی کہتے ہیں، بعض مکی کہتے ہیں۔ اگر تو وہ مکی ہے پھر تو علامت پوری ہے، اور اگر بعض کہتے ہیں مدنی ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ قاعدہ کلیہ نہیں، قاعدہ اکثریہ ہے، سورۃ الحج مستثنیٰ ہے، اور سورۃ الحج کے علاوہ جس صورت میں آیت سجدہ ہے وہ صورت مکی ہے۔ نمبر 3، جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا ذکر ہو وہ مکی ہے، سوائے سورۃ البقرہ کے، اس کا استثناء ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، آدم کی بھی ہے، اور صورت مدنی ہے۔ نمبر 4، وہ صورتیں جس میں جہاد یا اس کے احکامات کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں، آیات جہاد اور جہاد کے مسائل وہ مدنی ہیں۔ نمبر 5، وہ صورتیں جن میں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ مدنی ہیں،
ہاں البتہ بعض علماء نے سورۃ العنکبوت کے سے مستثنیٰ کیا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورۃ العنکبوت بحیثیت مجموعی مکی ہے، مگر جن آیات منافقین کا ذکر ہے وہ آیات مدنی ہیں، مجموعی طور پر یہ مکی ہے۔ قواعد اکثریہ: مکی نمبر 1، مکی صورتوں میں عموماً خطاب یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور مدنی میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، مکی آیات اور صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں، اور مدنی آیات اور صورتیں عموماً طویل اور لمبی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان عقائد پر ہوتا ہے، توحید، رسالت اور قیامت، اس پہ چلے گا۔ اور مکی صورتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابتدائی دور تھا، اس لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات سنا کے آپ کو تسلی بھی دی جاتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں خاندانی مسائل، نماز روزہ کے مسائل، حج رمضان کے مسائل یہ آتے ہیں، چونکہ مدینہ منورہ کا زمانہ آپ کا احکام کے نزول کا زمانہ ہے۔ نمبر 4، مکی صورتوں میں عموماً خطاب بت پرستوں سے ہے، اور مدنی میں اہل کتاب اور منافقین سے۔ یہ بات سمجھیں، آپ کہیں گے اوپر ذکر تھا کہ مکی میں یا ایھا الناس ہے اور مدنی میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا اہل کتاب منافقین تو نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مکی صورتوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں جن کو سمجھایا جاتا ہے وہ کفار مشرکین ہیں، اور مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں جن کا ذکر اور سمجھایا جائے وہ منافقین اور اہل کتاب ہیں۔ نمبر 5، مکی صورتوں کا انداز پرشکوہ ہو، چونکہ مکہ مکرمہ قریش تھے اور ان کو اپنی عربیت پہ ناز تھا، اس لیے قرآن کریم نے مکی صورت میں طرز اختیار کیا نا، اس میں بلاغت زیادہ ہے، استعارے زیادہ ہیں، تشبیہات زیادہ ہیں۔ ان کو جو ناز تھا اپنی عربیت کا، اس کے سامنے قرآن کریم بولا ہے کہ تمہاری عربیت قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مدینہ منورہ میں اہل مدینہ کو اپنی عربیت پہ ناز تھی نا، نہیں تھا، یہاں یہود و نصارہ تھے، ان کو ناز اپنی مذہبی سیادت پر تھا، تو وہاں قرآن کریم نے اس انداز کے اندر خطاب فرمایا ہے۔ آگے یہ بات سمجھ لیں، سبعۃ احرف، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ قرآن کریم کی جو قراءات ہیں، سبع عشرہ، سبع 7 اور عشرہ 10، یہ سبع قراءات اور عشرہ قراءات یہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو بڑی توجہ سے سمجھیں۔ آپ کی فائل میں اقوال ہیں، میری فائل میں اقوال ختم ہے۔ کیوں؟ میرے بیان اور سبق کا یہی طریقہ ہے کہ میں اقوال پیش نہیں کرتا، راجح قول پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بات میں آپ کو بطور نصیحت کی عرض کرتا ہوں، آپ عوام الناس میں دین کا جتنا کام کریں، زیادہ اقوال پیش نہ کریں، زیادہ اختلافی روایات پیش نہ کریں، جو راجح ہے نا بس وہی ایک بات پیش کریں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں، آپ سامع کو تردد میں ڈال دیں گے، جو آپ کے راجح ہے بس اسی رائے کو پیش کر دیں۔ پھر اس کے بعد کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ نے یہ مسئلہ بتایا، فلاں مفتی صاحب تو یہ کہتے ہیں، آپ انہیں کہنا آپ ان کی رائے پر اعتماد، ان پر عمل کریں، اس میں کیا حرج کی بات؟ جو میری رائے تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، بس بات ختم کر دیں۔ مجھے کوئی شخص چٹ دے یا فون پر مسئلہ پوچھے یا زبانی براہ راست مسئلہ پوچھے، اور مسئلہ پوچھنے سے پہلے وہ یہ بات کہہ دے کہ استاد جی ہمارے علاقے میں ایک عالم ہیں اور وہ اس مسئلے کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں پھر جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پہلے عالم کی رائے پیش کر کے پھر نہ پوچھیں، مجھ سے اتنی بات پوچھیں کہ استاد جی یہ مسئلہ کیسے، بس یہ میں بتاؤں گا۔ جب آپ کسی عالم کی رائے پیش کر دیں گے تو میں چونکہ خود کو باقی علماء سے چھوٹا سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنی رائے اپنے بڑوں کے مقابلے میں کبھی بھی پیش نہیں کرتا۔ اس کا آپ کو ایک بار نہیں کئی بار اندازہ ہوگا، آپ اس کا تجربہ خود کرو گے۔ آپ اپنے کسی شیخ کسی استاد کی رائے پیش کریں نا، پھر مجھ سے پوچھیں، پھر میں رائے نہیں دیتا۔ ان کی رائے نقل کیے بغیر ویسے پوچھیں تو پھر جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں ضرور پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سبع احرف کی بنیاد پر میں نے بات عرض کی ہے کہ سبع عشرہ یہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے 7 حروف پر نازل کیا ہے، ان میں سے تمہیں جو آسان لگے تم اس کے مطابق پڑھ لیا کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری بابن انزال القرآن علی سبعۃ احرف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ حدیث پاک متواتر ہے، حدیث پاک متواتر ہے۔ یہ
معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو حدیث عام کہہ کر رد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، الیاذ باللہ۔ مشہور محدث امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اس کے متواتر ہونے کی تصریح فرمائی ہے، اور خود فرماتے ہیں میں نے ایک مستقل رسالہ، جز کہتے ہیں رسالے کو، چھوٹا کتاب جز میں نے لکھا ہے، اس میں حدیث کے تمام طرق سندیں میں نے جمع کی ہیں۔ ان کے مطابق یہ حدیث 19 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ النشر فی القراءات العشر لابن الجوزی، اس کتاب کے اندر یہ بات درج ہے۔ امام ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مسند کبیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، منبر پہ خود تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام جمع تھے، مسجد نبی میں اعلان ہوا، وہ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف کلھا شاف کاف، قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر حرف، ہر قرأت شافی اور کافی ہے، شفا بھی دیتی ہے اور کفایت بھی کرتی ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے اتنے بندے کھڑے ہو گئے کہ جن کو شمار کرنا ممکن نہ رہا۔ یہ ایسے موقع پر لفظ بولتے ہیں جب کھڑے ہونے والے بہت زیادہ ہوں، شمار تو کر سکتے ہیں یا مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں بھی ان کے ساتھ گواہی دیتا ہوں، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ سبعۃ احرف والی جو روایت ہے یہ متواتر ہے، اس روایت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ باقی سبعۃ احرف سے مراد کیا ہے؟ سبعۃ احرف، سبع کہتے ہیں 7 کو، احرف جمع حرفن کی، تو 7 حروف، اس کا مطلب اس سے 7 قراءات کا اختلاف مراد ہے، اختلاف قراءات مراد ہے، قراءات کی نوعیت مراد ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، بعض 7 قراءت اور بعض قراء نے 3 کا اضافہ کیا اور 10 قراءت فرمائی ہیں، تو 7 قراءت بھی ہیں اور 10 قراءت بھی ہیں۔ لیکن یہ جو 7 اور 10 میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ایک لفظ کے پڑھنے کی نوعیت میں اختلاف ہونے سے 2 قراءتیں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قراءت ہوگی، مالک یوم الدین یہ دوسری قراءت ہوگی۔ اب مالک کا معنی بھی وہی ہے اور ملک کا معنی بھی وہی ہے، اس قراءت کے اختلاف سے معنی میں اختلاف نہیں ہوا، معنی وہی رہ گیا ہے، معنی تبدیل نہیں ہوا۔ تو اختلاف قراءت سے معنی یوں تبدیل نہیں ہوتے کہ جس سے مفہوم بالکل الگ تھلگ ہو جائے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ معنی ہے نوعیت کا۔ اب بعض حضرات نے پورے اختلافات کو جو بیان کیا تو اس کی قراءتیں 7 بنتی ہیں، اور بعضوں نے، میں پہلے عرض کروں گا 7 احرف کیسے چلتے ہیں۔ کہیں اختلاف ہوگا اسماء کا، کہیں اختلاف ہوگا حروف کا، کہیں اختلاف ہوگا تقدیم تاخیر کا، کہیں اختلاف ہوگا امالے کا، کہیں اختلاف ہوگا اعراب کا، اس طرح کہیں اختلاف ہوگا فعل اسم کا، کہیں اختلاف ہوگا حذف اور فعل کے ذکر کا۔ یہ نوعیتیں ہوتی ہیں اور یہ 7 سے زیادہ نہیں بڑھتی، 7 سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ تو جب احرف 7 ہیں، نوعیت کے اختلاف 7 قسم کا ہے، تو پھر قراءت 10 کیوں بن رہی ہیں؟ پھر قراءت 10 کیوں بن رہی؟ 10 اس وجہ سے بن رہی ہیں کہ مثلا اختلاف کی نوعیت تو 7 ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک اسم کہتا ہے، دوسرا وہاں فعل کہتا ہے، آگے جا کر 7 بندے ایک فعل کہتے ہیں، ایک اور ہے جو اس جگہ پر اسم ذکر کر رہا ہے، اب ایک قراءت اور بڑھ جائے گی۔ تو نوعیتیں وہ 7 ہی رہیں گی، لیکن بدلتی جائیں گی، نوعیات کے بدل سے قراءت بڑھ جائے گی، اور یا 7 ہوگی یا 10 ہوگی۔ ہم سبع بھی مانتے ہیں، ہم عشرہ بھی مانتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ چونکہ سبع احرف کے بارے میں علماء نے رائے پیش کی ہے، کوئی کہتا ہے میرا مراد یہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہاں 7 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی زبان کے اندر قرآن اترا ہے، الگ قبیلے 7 نہیں، قبیلے تو کئی تھے اور ایک قبیلے کی شاخیں ہوتی تھی، اب اس کو مانیں گے تو اشکالات پیدا ہوں گے نا۔ میں نے اس لیے راجح قول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور حضرت امام مالک، امام ابو الفضل رازی، قاضی ابو بکر بن الطیب باقلانی اور ابن جزری جو اس فن کے امام ہیں، ان کی رائے وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جزریہ پڑھا ہے، ہم نے درجہ ثالثہ والے پڑھا تھا، یقول راجی یف رب بن شافعی محمد بن الجزر، یہ شافعی، اب تو مجھے یاد بھی نہیں اس وقت پڑھا تھا کہ یہ جزریہ۔ تو یہ فرماتے ہیں ولا زلت استشکل هذا الحدیث وافکر فی وامعن النظر من نیف وثلاثین سنہ
حتی فتح اللہ علیہ بما یمکن ان یکون ثوابا انشاء اللہ۔ فرماتے ہیں اس حدیث کو سمجھنے میں مجھے 30 سے زائد سال لگے، 30 سے زائد، میں الجھن میں رہا اور معنی سمجھ میں نہیں آیا، اور 30 سے زائد سالوں کے بعد یہ معنی خدا نے مجھ پر کھولا ہے اور مجھے یقین ہوگا کہ یہی معنی مراد ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلے پر اشکال پیدا ہوا، اور وہ میں اشکال پیش اس لیے نہیں کرتا تھا کہ مجھے پورا یقین تھا اس کا حل کہیں سے ملنا نہیں ہے۔ 30 سال تک اس اشکال کے اندر میں مبتلا رہا، پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی پڑھی تو یہ اشکال میرا حل ہوا۔ 30 سال کے بعد فرماتے ہیں میں نے یہ اشکال حل ہوا۔ اب بات سمجھ آئی؟ 30 سال کے بعد، ان کو بھی 30 سے زائد سال لگ گئے ہیں۔ اب یہ 7 اختلاف ذرا سمجھ لیں ان نوعیت کیا ہے۔ نمبر 1 اسماء کا اختلاف، جس میں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث دونوں کے اختلاف شامل ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 115 تمت کلمت ربک، دوسری میں ہے وتمت کلمات ربک، کوئی اختلاف معنی میں فرق نہیں پڑتا، کلمہ کو جنس کہہ دیں گے کلمات بن جائے گا۔ افعال کا اختلاف، کسی قرات میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع، کسی میں امر، اس کی مثال سورہ سبا آیت نمبر 19 ربنا باعد بین اسفارنا، دوسری قرات ربنا باعد بین اسفارنا۔ نمبر 3 وجوہ اعراب کا اختلاف، اعراب حرکات مختلف قرات میں مختلف ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ولا یضار کاتب، دوسری قرات ولا یضار کاتب۔ سورۃ البروج آیت نمبر 115 ذو العرش المجید، دوسری قرات ذو العرش المجیدی، المجید صفت عرش کی ہے یا ذو کی ہے۔ نمبر 4 الفاظ کی کمی بیشی کے اختلاف، ایک قرات میں لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو، مثلا سورۃ اللیل آیت نمبر 3 ایک قرات وما خلق الذکر والانثی، دوسری میں ہے والذکر والانثی، اب وما خلق ایک میں ہے اور ایک میں نہیں ہے۔ تقدیم تاخیر کے اختلاف، ایک قرات میں کوئی لفظ پہلے ہو دوسری میں بعد میں ہو۔ سورۃ القاف سورہ کاف آیت نمبر 19 وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور دوسری قرات وجاءت سکرۃ الحق بالموت، معنی دونوں کا ایک ہے۔ نمبر 6 بدلیت کے اختلاف، ایک قرات میں ایک لفظ ہے دوسری قرات میں اس کی جگہ دوسرا لفظ ہے، مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 وانظر الی العظام کیف ننشزها، دوسری قرات کیا ہے کیف ننشرها۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور دوسری میں ہے فتثبتوا۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 29 وطلح منضود، دوسری میں ہے طلع منضود۔ نمبر 7 لہجوں کا اختلاف، جس میں تفخیم، ترقیق، موٹا اور باریک، امالہ اور قصر اور مد، اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلافات شامل، مثلا موسیٰ، اور ایک قرات میں مالا ہے موسے، اب معنی میں فرق نہیں پڑتا، معنی ایک جیسا ہے۔ تو 7 احرف سے مراد یہ ہے 7 نوعیت کے اختلاف، باقی قراتیں 7 بھی ہیں اور قراتیں 10 بھی ہیں۔ تو اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوى